الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں، زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کا جب بیان چلتا ہے تو وہاں بخل کا بیان بھی آتا ہے، کیونکہ بخل کی وجہ سے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اغنیاء پر مال کا وہ حصہ نکالنے کا حکم دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ اگر اغنیاء لوگ، مالدار لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالے تو کوئی بھی غریب بھوکا نہ رہے اور ننگا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے عالم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں اتنا حصہ دنیا میں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں اگر اتنا حصہ نکال دوں ان کے مال سے تو کوئی بھی بھوکا اور ننگا نہیں رہے۔ اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے وہ حصہ مالداروں پر، اغنیاء پر فرض کر رکھا ہے اپنے اموال سے نکالنے کے۔ آج ہمارے گاؤں میں، پڑوس میں، محلے میں، شہر میں بھوکے لوگ رہتے ہیں، بہت سے بھوکے ایسے ہوتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، پڑوس والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ نکالیں، دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مال کا جو مستحق ہے، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس تک پہنچائیں۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں سرامیر میں اور پہنچاتے ہیں دوسرے ملک میں۔ یہ کب آپ کو کرنا ہے؟ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو پہلے اپنے اقربا میں دیکھیں، اعزا میں دیکھیے، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، وہاں تو کوئی مستحق نہیں۔ اصول و فروع یعنی نیچے کی اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باپ، دادا، پردادا، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دوہرا ثواب ملے۔ اللہ ہی کا مال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال سے آپ کو دے کر کے آپ سے نکلوا بھی رہے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا ثواب، دوسرے آپ قریبی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، یا دوسرا ثواب کیا آتا ہے اللہ کا۔ ہمارے وہ بھائی دیکھیے مسائل مجمع میں بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے اگر مسائل سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے پوچھ لیجیے۔ بھائی کو بھی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، لیکن جو بھائی بہن ایک ساتھ کھاتے پیتے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، گویا کہ آپ خود اپنے مال سے فائدہ اٹھائیں۔ جو الگ رہتے ہو، جو آپ کے ساتھ نہ کھاتے پیتے ہو، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ اور جب یہاں سے آپ فارغ ہوئیے، آپ کے رشتہ دار میں کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو آپ اپنے قریبی پڑوسی کو دیں، اپنے گھر کے بازو والے کو۔ ایسے ہی اگر آپ کا پڑوسی اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں تو آپ اپنے محلے والے میں دیکھیے، محلے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں،
آپ اس کو دیجیے۔ محلے میں کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں دیکھیے، پھر اپنے شہر میں دیکھیے، پھر اپنے ملک میں دیکھیے، پھر اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں دیکھیے، پھر اس کے بعد جب آپ کے یہاں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسری جگہ بھیجیے۔ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دیں جو امید صحیح ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن طریقہ یہ لکھا ہے۔ بخل کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر لوگ زکوٰۃ نکالنے لگے تو یہ فقراء کیا ہے، بھوکے اور ننگے نہ رہیں۔ انسان کے اندر بخل کیا ہے، ایک بڑی بیماری ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس کو اس بات کی خوشی نہیں ملتی کہ میرے پاس مال ہے، اس کو اس بات کا غم ہر وقت لاحق رہتا ہے، میں کہاں سے اور لے لوں، کہاں سے اور لے لوں۔ قارون کے پاس بہت خزانہ، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ قارون بہت بڑا عابد تھا، 40 سال تک اس نے پہاڑی پر عبادت کی تھی، زبردست عبادت کیا تھا، زبردست عابد تھا، لیکن مال، بخل، مال کی محبت میں اس کو برباد کر دیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام نبی کے رشتہ دار تھا۔ یہ کون؟ قارون۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قوم کے سامنے تکبر کرتا تھا، میں بڑا پیسے والا ہوں، بڑا مالدار ہوں، یہ غریب مل جائے۔ ہمارے مالداروں کا بھی یہی حال ہے، جو غریب ہوتا ہے دباتے رہتے ہیں، کہیں زمین دباتے ہیں، کہیں حق دباتے ہیں، کہیں تھپڑ لگاتے ہیں، کہیں گھور دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے مال کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے غریبوں پر چڑھتے رہتے ہیں۔ سنتے رہیے، فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو ایسے ایسے خزانے دیے تھے کہ بہت سے زور آور شخص، باڈی بلڈر، مضبوط قسم کے لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے میں بوجھ محسوس کرتے تھے، گنا بار ہو جاتی تھی اس کے خزانے کی کنجیاں۔ آپ احساس کر سکتے ہیں کہ اس کے خزانے کتنے رہے۔ قوم نے اس کو سمجھایا بھی، اذ قال له قومه لا تفرح، موسیٰ علیہ السلام اور اس قوم نے سمجھایا کہ دیکھو قارون، تمہارے پاس خزانہ ہے، تمہارے پاس مال ہے، تو اتراؤ مت، ورنہ بڑی بڑی قوموں کا عروج ہوا اور زوال ہو گیا، بڑے دولت مند عروج پر آئے اور زوال ہو گیا، اپنی ہی زندگی میں کروڑوں اربوں اور خربوں کے مالک تھے اور اللہ نے پل بھر میں ان کے خزانے کو نیست نابود کر دیا، برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ایک پیسے کی بھی مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کو ترسنے لگے۔ میں اس زمانے میں اپنی اسی عمر میں لوگوں کو چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوں اور اترتے ہوئے بھی دیکھا ہوں، اس لیے کبھی مال پر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ شکر ادا کریے، اس مال سے اترانا نہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بھائی دیکھو غرور مت کرو، تکبر مت کرو، تکبر کرو گے تم، غرور کرو گے، اپنے مال پر اتراؤ گے تو اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں۔ آگے قرآن کہتا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، نصیحت بھی اس کو کی گئی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تمہیں مال دیا گیا، جو تمہیں خزانے دیے گئے ہیں، اس خزانے سے تم آخرت کو سنوارو اور اپنے آخرت کو بناؤ، جنت کو تم سنوارو، اس سے تم حصہ کیا ہے، دنیا میں جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس مال سے تم اپنے حصے کو نکال کر کے جنت کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی تم اپنے آخرت کو سنوارو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تم مت بھلاؤ اپنے اس حصے کو
کہ دنیا میں جو تمہیں مال دیا گیا ہے ہمیں اس مال سے آخرت بنانی ہے، تم اس چیز کو بھولو مت۔ فاحسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے مال دے کر، خزانے دے کر کے، عیش و عشرت دے کر کے، تو تم بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ ورنہ تم مال بہت تھا، ہم نے خوب مال کمایا، کروڑوں کی پراپرٹی ہم نے بنا لی، لیکن کس کے لیے؟ اپنے کھائے نعمت، اپنے مرے قیامت۔ ممات فقط قامت قیامت، جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا، جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا، جو آپ نے چھوڑ دیا وہ غیر کا ہے۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے، انسان مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی۔ اعلی اولاد کے لیے ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنا، پوری زندگی اسی میں مرنا اور اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھانا، جہالت کے اور سے کچھ بھی، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ مال تو جمع کر لیا اور چھوڑ کر چلے گئے، اولاد جب بڑی ہوئی اس سے عیاشیاں کرنے لگی، گناہ کرنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مال تو کمایا تھا، لیکن مال کما کر کے تم نے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا، تم اپنی اولاد کو تم نے تعلیمات نبویہ سے آراستہ نہیں کیا، قرآن کی تعلیم تم نے ان کو نہیں سکھایا، جس تعلیم پر تم کو لگانا چاہیے تھا اس تعلیم پر تم نے نہیں لگایا، اللہ کے احکامات کو تم نے توڑ کر کے اللہ کو ناراض کیا، تو تمہاری اولاد بھی کیا ہے؟ تمہاری نافرمانی کرتی ہوئی تمہارے مرنے کے بعد گناہوں میں مبتلا رہتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ مال ہوتا ہے نا تو پتہ چلا، جب کسی آدمی سے ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو پتہ چلا کہ وہ 50 لاکھ کا، آپ 1 کروڑ میں، وہ 10 لاکھ کا کیس کرے گا تو آپ 20 لاکھ کا کیس کریں گے، ہوتا ہے نا؟ کرو بھائی، کہاں تک کیس کرو گے؟ ہم کیس لڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ انانیت۔ پیسہ موجود ہے نا، پیسہ نہ ہوتا تو ٹوٹ جاتے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، سارے جو خون گرم ہوتے ٹھنڈے ہو جاتے، سرد پڑ جاتے۔ لیکن مال جو دیا ہے اللہ نے، اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کے علاوہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، کہاں؟ کیس لڑنے۔ وہ کمزور آدمی تھا، آپ نے کیس کے ذریعے، پیسے کے ذریعے سے اس پر مضبوط ہو گیا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، جو تم پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلاتے ہو، لوگوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو، زمین میں کیا ہے فساد پھیلانے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ قارون کا واقعہ چل رہا تھا۔ قارون بڑا مالدار تھا، زوراور لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں جب اٹھاتے تو انہیں گراں بار کر دیتی تھی، بھاری محسوس ہوتی تھی۔